اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں یہ ایک کوشچن ہے کہ اسقاط عمل ابارشن میں دیت اور کفارے سے متعلق کیا حکم ہے۔ اول تو ہمارے یہ ہے ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہوگا تو بس ابارشن ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور وہ خواتین جن کی یہ ابارشن ہوئے ہیں یا جنہوں نے کروائے ہیں ان کے ذمے وہ یہ دیت وغیرہ سر پہ ان کے ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، ان پہ واجب ہوئی ہے۔ اب کیا گر گیا، پین گر گیا ایک دم سے، حوصلہ کر کے بیٹھ، میں کہا تو ہے حوصلہ کرو ذرا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سوال کو دیکھنے کے لیے پریگنینسی کے یا حمل کے جو سٹیجز ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب القدر چیپٹر 1 حدیث نمبر 6723 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 2643۔ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ سبجیکٹ وہی ہے تو اس لیے اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر 40 دن میں لہو کی پھٹکی ہو جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہاں فیزز دیکھنے، پہلے 40 دن پھر دوسرے 40 دن، ٹھیک ہے، 80 دن ہو گئے، پھر 40 دن 120 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ 4 مہینے بن جاتے ہیں، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 4 مہینے میں روح پڑ جاتی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں نا چوتھے مہینے روح پڑتی ہے، تو 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تب بچے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک جسم تشکیل پا رہا ہوتا، روح کے بعد اس میں زندگی آتی ہے۔ اس کو ایسے ہی یاد رکھو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بت پہلے بن گیا تھا، جو جسم تھا، اور وہ ابلیس آتے جاتے اسے ٹوٹے بھی مارتا ہوتا تھا، لیکن جب روح پھونکی گئی تو تب وہ زندہ و جاوید ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جان کے حوالے سے حمل کے 2 مراحل ہیں، جب تک اس میں روح نہیں پھونکی جاتی اور جب اس میں روح پھونک دی جائے، 2 فیزز مین ہیں۔ یہ درمیان والے جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس کی ایوولوشن ہے، یعنی اس کی تدریج ہے کہ وہ ایک ساخت سے نکل کر دوسری ساخت میں اس طرح جسم بنتا ہے۔ اچھا، سو مراحل کے حساب سے اسقاط حمل کے احکامات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی سٹیج ہے جب تک اس میں روح نہیں پھونکی جاتی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ مرحلہ حمل ٹھہرنے کی تاریخ سے 120ویں دن پر ختم ہوتا، جیسا بھی بات ہم نے کی کہ جب 120 دن مکمل ہو جائیں تو اس ٹائم پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ سو اگر ابارشن جو ہے وہ 4تھا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے کیا جائے تو کیا صورتحال ہوگی، سمجھے؟ اس کو تم سمجھتے ہوگے کہ تمہیں معلوم ہے ان ساری چیزوں کا، ہوگا یقیناً معلوم ہوگا، لیکن جب پڑھایا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعد میں بعض اوقات کہ وہ اس میں نئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے اس کو اوور لک کر جاتے ہیں۔ سو اس میں پہلے یہ ہے کہ بلا عذر ایسا کرنا گناہ ہے، یعنی عذر کیا ہے؟ عذر شرعی، جس کو شریعت یہ مانتی ہے کہ یہ عذر ہے، اور اس میں مثال بڑی سمپل سی ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شرعی عذر ہے کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اس میں تو بھی جان ڈلی نہیں ہے نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں پہلے فیز کی، پہلے حصے کی،
کہ جب ابھی جان نہیں. ٹھیک ہے. سو اگر وہ دیکھتے ہیں بھی کمپلیکیشن ہو رہی ہے اور ماں کے لیے مشکل بن جائے گی یا انفیکشن پھیل جائے گی یا جس کو عام سادہ زبان میں کہتے ہیں یہ زہر پھیل جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کو خطرہ ہو یا وہ جو فیٹس ہے جنین ہے وہ اپنی شیپ نہ اس نے لی ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کا جو ہے کیری کرنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اچھا مس کیریج میں اور ابارشن میں فرق ہے وہ ماشاء اللہ تمہیں معلوم بھی ہوگا لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو. مس کیریج وہ ہے جو کہ قدرتی طور پہ حمل رک جائے وہ مس کیریج ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابارشن وہ ہے جو خود سے کیا جائے. یہ دونوں میں فرق ہے. سو مس کیریج میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ قدرتی چیز پہ ہوگی. فار ایگزامپل خاتون نے وزن اٹھا لیا کوئی ایسا ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے. اور وہ اندر جو ہے وہ اس میں پریگننسی میں پرابلم آ گئی اور وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا کلیئر کر دینا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابارشن جو ہے وہ ولفلی کیا جاتا پرائمریلی. یہ چونکہ فک ہے اس میں تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پرائمریلی ان ورڈز کو یاد رکھا کرو. پرائمریلی کہ بنیادی طور پہ یہ ابارشن جو ہے یہ وہ ہے جو کہ خود کیا جاتا. سیکنڈری میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ڈاکٹر پھر ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کو ابارٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ جو ہے نا ماں کو لے بیٹھے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ڈاکٹر کی ول پہ کیا جاتا ہے ایڈوائز پہ کیا جاتا ہے. سمجھ گئے بات. لیکن مس کیریج میں اختیار نہیں ہوتا وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اس میں اختیار کسی قسم کا نہیں ہوتا. کسی کی کوئی ول ایڈوائس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی اس کے اندر. تو یہ فرق ہے مس کیریج میں اور ابارشن میں. اب اگر چوتھا مہینہ مکمل نہ ہوا ہو ابھی یعنی روح نہ پڑی ہوئی ہو اگر ابھی تو بلا عذر کرنا ابارشن گناہ ہے. جس کے لیے حاملہ اور اسقاط حمل کا مشورہ دینے والے کو بھی توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے. کہ وہ جو خاتون ہے وہ تو کرے گی نا توبہ استغفار. لیکن جس نے اس کا مشورہ دیا ہے نا وہ بھی گناہ گار ہے. لیکن ان کی جان اس لیے بچی ہوئی ہے کہ ابھی بچے میں جان نہیں پڑی. اس لیے اس لیول پہ توبہ استغفار جو ہے وہ اس کا حال ہے. سمجھے. توبہ استغفار میں اول تو آتی ہے بہتر ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھ لی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہمارے بابا صاحب رحمۃ اللہ سرکار نے فرمایا کہ اس میں الحم شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پہلی رکعت الحم شریف پلس 10 مرتبہ سورہ اخلاص. دوسری رکعت الحم شریف پلس 10 مرتبہ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے. اور پہلی میں وہ ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھیں گی وہ تو لازمی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اس میں اب مختلف ہیں اس کے اندر. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. اس کے طریقے یہ ہیں کہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا پہلا حصہ آدھا اگر وہ بھی پڑھ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے. پورا کلمہ پڑھ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے. اس کی ایک تسبیح کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے اگر وقت ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تسبیح کر لو بہت اچھا ہے. نہیں تو 10 مرتبہ پڑھ لو اس کو. اگر وہ بھی ٹائم نہیں ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لو لیکن پڑھو ضروری ہے والی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں قرآن میں اسی کی اگلی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح ہم جو ہے وہ گناہ گاروں کو نجات دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دیتے ہیں. اس کے بعد تسبیح فاطمہ کر لیں بہت اچھا ہے. اور اگر آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح کر لیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تسبیح فاطمہ کیونکہ وہ آلریڈی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں. 100 پڑھ سکتے ہیں 10 پڑھ سکتے ہیں 3 پڑھ سکتے ہیں یا آپ کی اپنے اس پہ ہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات.
اچھا، اگر شرعی عذر کی وجہ سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی ڈسکس ہم نے کیا کہ وہ چونکہ معاملہ جان بچانے کا ہے تو لہذا اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اس قسم کا۔ حمل ایک نفس اور ایک جان ہے، یہ علماء کا ایک گروپ ہے اور وہ اہل حدیث اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا مہینہ مکمل ہونے والی بات ہے نا، یہ بات جائز نہیں ہے، کیونکہ جب عمل سٹارٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جان کی تخلیق شروع ہو گئی، لہٰذا کسی بھی سٹیج پر، یہ علماء اہل حدیث کا کہنا ہے، یہ اس کو یاد رکھنا، تو وہ کہتے ہیں کسی بھی سٹیج پر ابارشن کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہ حنفی جو ہے وہ اس کو، اور جو اہل سنت کے فقہاء ہیں وہ اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دو فیزز ہیں جو ہم نے ابھی دیکھے، ایک جب تک جان نہیں پڑی اور ایک وہ جب جان پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ سو حمل ایک نفس اور ایک جان ہے، حمل کی مدت جو بڑھتی ہے اس میں خلقت پروان چڑھتی جاتی ہے۔ حمل کے پہلے 40 دن کے بعد دوسرا 40واں شروع، پھر 42واں دن انسانی تخلیق، یہ وہی ورژن ہے جو بھی میں نے بتایا تم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 2645 کوٹ کی جاتی ہے، اور 120 دن یعنی 4 ماہ کی مدت پر جنین میں روح پھونکی جاتی ہے، یہ ہم نے ابھی دیکھ لیا اوپر اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دور جو کہ 40 دنوں پر محیط ہوتا ہے، اس میں جو مادہ منویہ ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس مرحلے کو نطفہ کہا جاتا ہے، جو ہم نے ابھی حدیث شریف میں اوپر پڑھا تھا، کو دھیان بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں 40 دن جو گزرتے ہیں، اس 40 دن میں نطفہ مختلف مراحل سے گزر کر منجمد خون کی شکل اختیار کر دیتا ہے، اس کو علقہ کہا جاتا ہے، یہ والا، یہ جو حدیث میں یہ علقۃً۔ پھر تیسرے مرحلے میں منجمد گوشت خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے مضغۃً۔ ان 3 مراحل سے گزر کر جنین میں اعضاء کی تشکیل اور ہڈیوں کی بناوٹ کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب 4 ماہ بعد اعضائے جسم کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آ کے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو سامنے آپ رکھیں تو علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے ہم نے یہ جانا کہ حمل ٹھہر جائے تو اس کی خلقت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شروع حمل یا درمیان یا آخر میں کبھی بھی اسقاط جائز نہیں ہے۔ یہ علماء اہل حدیث کا کہنا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کنفیوز نہ کر جانا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء اہل حدیث کہ جن علماء نے کہا کہ بلا سبب بھی پہلے 40 دن میں حمل کا اسقاط کر سکتے ہیں، وہ خطا پر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمل کے معاملے میں اصل یہی ہے کہ بلا عذر اس کا اسقاط نہ پہلے دور میں جائز ہے اور نہ ہی دوسرے دور میں جائز ہے، اس پہ تو دونوں ایگریڈ ہیں، یعنی علماء اہل سنت بھی اور علماء اہل حدیث بھی اس پہ ایگریڈ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہلے دور میں بلا عذر آپ نہیں روک سکتے، اور دوسرے دور میں بھی، یعنی جب جان نہیں پڑی تب بھی نہیں آپ بلا عذر اس کو ختم کر سکتے، اور جب جان پڑ جائے تو پھر بھی بلا عذر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اہل حدیث اس میں آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 42 دن کے بعد جب کان آنکھ، تیسرے آخری دور میں فیز میں 42 دن کے بعد جب کان آنکھ ناک کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں تب اور بھی سخت جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم 120 دن کے بعد اسقاط کا ہے کہ اس وقت بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، یہ قتل کے زمرے میں آتا، اپیرنٹلی، ورڈ یاد رکھنا، اپیرنٹلی یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس میں یہ بحث ہے کہ اس کو قتل ایڈمٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ جان پڑ گئی ہے، اس جان کو آپ نے ابارشن کروا دیا، اسقاط عمل کر دیا، وہ بچہ جو تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ابارشن جو ہے وہ ولفلی کیا جاتا ہے،
مرضی سے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں اختلاف ہے کہ اس کو قتل قرار دیا جائے یا اس کو قتل قرار نہ دیا جائے۔ اگر کسی عورت نے خود سے یا شوہر یا کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر حمل کا اسقاط کروا دیا ہے تو اس عورت پر لازم ہے کہ فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سچی توبہ کرے، وہ توبہ استغفار جو ہے، کہ کہیں یہ جرم اس کی ہلاکت کا موجب نہ بن جائے۔ سچی توبہ سے ممکن ہے کہ گناہ گار کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ حکم جاننا کہ کسی عورت نے بلا عذر عمداً حمل ساقط کروایا ہے تو کیا اس پر توبہ کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ یہاں وہ بھی کیسز آ جاتے ہیں جو کہ ولد الزنا والے معاملے ہیں، کہ پریگننسی جو ہے وہ زنا کی صورت وجہ سے ہو گئی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اسقاط پہلے دور یعنی اول 40ویں میں ہو، اول 40 دنوں میں، تو اس عورت پر فقط توبہ اور استغفار ہے۔ یعنی اگر ابھی پریگننسی کو 40 دن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر ابارشن کیا گیا ہے تو پھر اس پہ صرف توبہ استغفار ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آسان ہے کوئی مسئلہ؟ ہاں تو یہ ابھی وہی بات ہو رہی ہے، توبہ استغفار ہے نا، اب اس میں وہ شامل ہو جائیں گے نا، جس کا ابارشن ہوا ہے وہ بھی، اور جن کے کہنے پہ کیا گیا وہ بھی شامل ہو جائیں گے اس کے اندر، تو انہیں توبہ استغفار کرنا پڑے۔ ہاں وہ الگ باجماعت تھوڑی کریں گے، وہ میرے بھی شاگرد میرے جیسے ہی ہیں۔ اچھا چلو، اچھا ہے، ماحول لائٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے دور میں 42 دن کے بعد اور روح پھونکنے سے پہلا ایسا ہو تو دیت دینی ہوگی، کیونکہ اس مرحلے میں انسانی خلقت کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوا۔ وہ یہ ہم اس کو دیت میں بھی پڑھ چکے ہیں اس حدیث شریف کو۔ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں فیصلہ کیا جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا جو اس کے پیٹ پر لگا۔ یہ عورت حاملہ تھی، اس لیے اس کے پیٹ میں اس کا بچہ مر گیا۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عورت کے پیٹ کی دیت ایک غلام یا لونڈی ادا کرنا ہے۔ جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس کے سرپرست نے کہا، میں اس کا تاوان ادا کروں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چلایا، یعنی ایسے شخص کی کہ جو پیدا ہونے کے بعد نہ پیدا بھی نہ ہوا، جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ وہ رویا نہ بولا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کچھ بھی دیت واجب نہیں ہو سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے، یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ فتویٰ وہی ہے کہ اس پہ تاوان ڈالا گیا ایک غلام یا لونڈی کا، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا غرہ کے نام سے، اگر یاد ہو، ٹھیک ہے، کہ غرہ دینا پڑے گا۔ وہ غرہ کیا ہے، وہ پھر بتایا گیا تھا کہ غرہ جو ہے وہ ایک غلام یا لونڈی کا ادا کرنا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ 42 دن سے لے کر 120 دن سے پہلے تک اسقاط حمل کروانے کی صورت میں دیت دینا ہوگی۔ دیت کو غرہ عبد عوامہ کہتے ہیں، یعنی یہ غلام یا لونڈی کی شکل میں بچے کی دیت ہوگی۔ اس سے مراد ماں کی دیت کا 10واں حصہ جو کہ 5 اونٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کی دیت کا 10واں حصہ جو کہ 5 اونٹ بنتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اس طرح عورت کی دیت کا 10واں حصہ 5 اونٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل دیت کی قیمت 1 لاکھ ریال ہے۔ اس طرح عورت کی دیت کا 10واں حصہ 5000 ریال ہوگا، یہ قیمت کے حساب سے ہے۔ جب یہ انہوں نے شیخ ابن باز نے یہ کوٹ کیا، اس ٹائم
دیت یہ بنتی تھی 1,00,000 ریال، اب وہ ریٹ دیکھ لیا جائے گا. کنفیوز تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. کیا مشکل ہے اس میں؟ عورت کی دیت اور مرد کی کہ وہ جو نصف ہوتی ہے. جو پیدائش میں ہونے والا نہیں پڑھا ہے نا دیت میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے نا اس میں کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کی دیت سے ہاف ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کوٹ کیا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ 10واں حصہ کہاں سے آیا، یہ کوشچن. ہاں جی، کہاں سے آیا؟ یہ مروا دیا. ہے ہاں کیسے؟ اسٹیجز کے حساب سے ہوگا. اسٹیجز کے حساب سے ہے میرے خیال میں، اسٹیج کے حساب سے فرسٹ اسٹیج بیچنا، سیکنڈ بیچنا، تھرڈ بیچنا. 10 میں سے بنتے ہیں. کیسے؟ یہ دن پر جو دیت کے ریٹ لکھوائے تھے نا اس میں جا کے دیکھنا، تمہیں مل جائے گا. نہیں ملا تو پھر مجھے بتانا. تم لوگ کو ہوم ورک کرو نا، تم لوگ ہے نا، فری پاس لے کے بیٹھ جاتے تم لوگ. یہ دیت جنین کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. یعنی وہ جو بچہ پیدا ہونے والا تھا نا اس کے جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگی. تاہم جنین کے قاتل خواہ ماں ہو یا باپ یا دونوں، ان کو حصہ نہیں ملے گا. اب یہ ماں کی تو سمجھ آتی ہے، باپ کی کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ باپ کہے کہ تو ابارشن کروا دے. ٹھیک ہے، وہ جو خاوند ہے وہ بیوی کو کہے تو ابارشن کروا دے، تو اس طرح وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا. ٹھیک ہے. سو یہ جو دیت ہوگی اس وارثوں میں تو تقسیم ہوگی، مگر وہ جو ماں باپ ہیں نا اگر دونوں شامل ہیں اس ابارشن میں تو ان کو نہیں یہ ملے گی. وجہ اس کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، لیس للقاتل شیء، قاتل کے لیے کچھ نہیں ہے. سمجھے؟ اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کا وارث سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا، لیکن قاتل کسی چیز کا وارث نہ ہوگا. ولا یارث القاتل شیئا، کہ قاتل کسی چیز کا بھی وارث نہیں ہوگا. لہذا وہ جنہوں نے اپنی مرضی سے یہ کروایا ابارشن، وہ قاتل کے پیٹے میں ڈالے جاتے ہیں اور اس لیے ان کو اس دیت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اس کے وارث جو اس کا دادا ہوگا، دادی ہوگی، بھائی بہن، اگر کوئی پہلے بھائی بہن ہے وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر فرض کریں وہ تیسرا بچہ ہونا تھا، 2 پہلے ہیں تو وہ بھی ہیں اس کے. سو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ورثہ میں آتے ہیں. یہی دیں گے نا، یہ جنہوں نے کروایا یہ. اور اگر ایکسیڈنٹل ہو گیا جیسے کسی حادثے میں یا وہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہے. یہ ابارشن اور مس کیریج کا یہی فرق بتایا تھا. اور اگر وہ مطلب پریگنینسی اس لیول پہ تھی، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں یہ تھا کہ جان پڑ گئی ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو بچانا لازمی ہے عورت کو، ورنہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر ہم نے پریگنینسی کو کنٹینیو کیا، تو اس وقت میں بھی کوئی اس پہ عورت پہ کوئی اس پہ دیت نہیں ہے. سمجھے؟ یہ وہاں ہے جہاں ولفلی آپ کریں. یس. اگر
روح ڈلنے کے بعد ابارشن کروایا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ نہیں سمجھ میں. یہ تو تھا نا پہلے کہ ابھی وہ روح نہیں ڈلی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے. روح ڈلنے کے بعد اگر ابارشن کرایا گیا ہو جس کے نتیجے میں جنین کی موت واقع ہو جائے، جس بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی موت واقع ہو جائے اس ابارشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو دیت کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. سمجھے؟ ہو گیا نا کام. قتل ہے، اب یہ قتل کے ذمہ میں آ گیا نا. ہاں تو دیت کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن جو قتل کرنے والے ماں باپ ہیں یہ جو بھی ہے اس کو جو سزا ملنی ہے وہ نہیں ملتی. یہ ہے نا، کفارہ بھی دینا پڑے گا نا ساتھ میں. دیت تو ہے ہی ہے نا، وہ بھی سزا ہی ہے، اور کیا وہ اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے جو کہ اب موجود نہیں ہے، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور کہیں بیچ میں اگر گیپ آ گیا تو نئے سرے سے شروع ہوں گے. یس، خوچہ پھر سے شروع کرے گا. مقتول کے ورثہ چاہیں تو دیت معاف ہو سکتی ہے مگر کفارہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیت جو ہے وہ انسان کا حق ہے، کفارہ وہ اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نارملی نہیں پتہ. نہیں ہوتی. یہ تو مطلب نارمل روٹین میں لیا جاتا ہے کہ ہوں. آن دی وائٹ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورہ نساء کی ہم نے آیت نمبر 92 دیکھی تھی نا، کہ جو خطا سے مومن کو قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرے. ٹھیک ہے. اور الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ جو اس کے ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات یا نہیں ہوگی؟ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ دیت معاف کر دیں. سو دیت معاف ہو سکتی ہے، کفارہ معاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ زنا کی وجہ سے پریگننسی ہو گئی. ٹھیک ہے. سیم رولز اس پہ لاگو ہوں گے. ہمارے ہاں یہ ایک ال کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کسی لوگوں کو پتہ نہ چلے لہذا ابارشن کروا دو. یہی ہوگا نا بھائی، جب اولاد ہوگی تو پتہ تو لگے گا نا. وہ کہیں گے باپ کون ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی ابھی. یا خاوند جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے باہر مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، نوکری کرنے گیا ہوا ہے، تو تیرے اولاد کہاں سے ہوگی؟ خاوند تو تیرا یہاں ہے نہیں ہے. سو اس شرم سے اور بے عزتی سے، خجالت سے بچنے کے لیے چپ کر کے ابارشن کرا دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا، چاہے حمل یعنی پریگننسی حلال ہو یا حرام ہو، دونوں صورتوں میں اس کا ابارشن منع ہے. سمجھے؟ دونوں صورتوں میں اس کا ابارشن جو ہے وہ منع ہے. آپ اس کو صرف اس وجہ سے ختم نہیں کر سکتے کہ یہ اولاد جو ہے یہ حرام کی ہے. سمجھے؟ کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ جی اگر ولد الزنا ہے تو آپ اس کو ابارشن اس کا جائز ہے. کہیں نہیں ملتا. وہ جان ہے، بس بات ختم ہوگی. اب وہ جان جو ہے وجود میں آئی ہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک جان گنی جائے گی. دیٹس اٹ. اس جان کو بھی سیو کرنے کا حکم ہے، ابارشن کرنے کا حکم نہیں ہے. سمجھے؟
یہاں بڑے آرام سے کہتے ہو جی ابارشن کرا لو، اور اگر وہ ابارشن کرائے تو پھر جس طرح ہم نے بھی یہ پڑھا ہے کہ اگر وہ جان پڑنے کے بعد ابارشن ہوا ہے نا تو پھر یہ دیت اور کفارہ دونوں اس پہ آئے گا، اور اگر اس سے پہلے کیا اور اس میں اعضاء بن گئے تھے تو پھر دیت آئے گی، جی ٹھیک ہے، کفارہ نہیں آئے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ پتہ نہیں کتنیوں پہ یہ 5,000 کے ہاں وہ تو ہے نا 10واں حصہ ماں کی جو دیت ہے اس کا 10واں حصہ ہے بچے کا، ٹھیک ہے، وہ ریٹ پڑھ لینا نا یہاں پہ بتا، لیکن بتا تو تمہیں دیا ہے نا کہ ماں کی دیت کا 10واں حصہ ہے بچے کا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ سکون ہے؟ دیکھیے اگر کوئی خاوند کہے بیوی کو کہ تم یہ ابارشن کروا لو اور تو طلاق دے دوں گا، اور مجبوری میں اس نے کروا لیا ہے، ٹھیک ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، واپس مت آنا، اگر ابارشن نہ ہوا، بیٹیاں ہیں، بیٹی ہو جائے گی، اس طرح کا ہاں یہ سوال ٹھیک ہے، اگر اللہ سے ڈرے نا تو ابارشن نہ کروائے، اگر خاوند سے ڈرے نا تو پھر خواتین کروا لیتی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن چونکہ اس نے زبردستی اس کے اوپر کیا ہے، خاتون نہیں کرانا چاہتی تھی، اب چونکہ نیتوں کا حال اللہ جانتا، اگر خاتون کی نیت میں ابارشن کروانا نہیں تھا لیکن خاوند نے اس کو زبردستی اس سے یہ کروایا ہے، تو پھر جو اللہ کی کتاب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے جس سے کوئی کام زبردستی کروایا گیا ہو، یہ قرآن میں، ٹھیک ہے، پھر عورت اس کی گناہ گار نہیں ہے، پھر عورت کا گناہ وہ جو ابارشن کی صورت میں ہے، اور خاوند کا جو گناہ ہے دونوں خاوند کے سر پہ ڈلیں گے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں اس میں اس کی مرضی نہیں ہے، خاتون کی مرضی نہیں ہے، لیکن ریپ کیس ہے تو دونوں کے زنا کا جو گناہ ہے وہ ریپ کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جتنا ٹوٹل گناہ آئے گا وہ سارا کا سارا اس خاوند کے سر پہ آئے گا۔ اب وہ دیت اور کفارہ جو بھی کیس ہے وہ دیت اور کفارہ خاوند کے سر پہ ہے، وہ اگر نہیں اس کو پے کرتا تو وہ جب فوت ہوگا تو وہ کفارہ اور دیت اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ سو یہ اس کے اندر مشکل ہے۔ اور کوئی کوشچن اس بارے میں؟ ایک سے زیادہ ابارشن میں دیت ایک ہوگی یا ملٹیپل؟ ون ٹائم جو ابارشن ہے نا، اگر چاہے پتہ چلا کہ اس کے فیٹس جو ہیں، جنین جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے فوت ہوئے؟ جتنے فوت ہوئے اس کے حساب سے بھائی پتہ چلا کہ ایک خاتون کا جو حمل ہے، پریگننسی ہے، وہ اس کے جسم پیٹ میں 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ابارشن کروا دیا گیا، ٹوئنز ہونے تھے، ابارشن کروا دیا گیا، تو اس صورت میں چونکہ 2 فوت ہوئے لہذا 2 کی دیت آئے گی۔ شرعی عذر کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں ایک ماں کی صحت ہے اور دوسرا اس بچے کی بھی صحت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ ڈاکٹر، اور اس میں ہاں بہت وہ یاد آ گیا مجھے، اسکپ کر گیا تھا میرے دماغ سے، جو ڈاکٹر ایڈوائز کرے نا ابارشن کا، اس کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے، نمبر 1 وہ مستند ہو، یعنی وہ باقاعدہ ریکگنائزڈ ہو کہ یہ ڈاکٹر، نمبر 1 چیز یہ ہے، نمبر 2 اس کو حرام حلال کا پتہ ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں نے غلط ایڈوائز دی تو اس کا گناہ میرے سر آئے گا۔ یہ شریعت اس میں کنڈیشن رکھتی ہے اس کے اندر، میں سے کہتا یہ مکمل نہیں ہے ابھی، سمجھے؟ تو ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو پورا سرٹن ہونا چاہیے کہ میں بالکل شیور ہوں کہ یہ اس کے اگر یہ کیری ہوئی ہے پریگننسی تو یا ماں جائے گی یا بچہ جائے گا، ٹھیک ہے، یا جو بچہ ہے یہ اپنے اس میں نہیں ہے، اور اگر یہ پیدا ہوا
تو اس کے اعضاء پورے نہیں ہوں گے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہوگی. تو ہی اور شی گاٹ ٹو بی ڈیم شیور 100% شیور کہ یہ اس کو کیری کرنا جو ہے یہ فیوریبل نہیں ہے اس صورت میں. ورنہ اگر وہ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر میں نے ایڈوائس کر دیا اور غلط کی تو پھر مجھے بھی گناہ ہوگا, تو اس صورت میں جو ہے اس کی وہ ایڈوائس کو قبول نہیں کیا جائے گا. سمجھے؟ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے, وہ کھیل مذاق تو نہیں ہے. سر دوسری بات یہ کہ پرائمریلی تو ہمارے اوپر شریعت ہی نافذ ہے یا لاگو ہوتی ہے. پاکستان کے پینل کوڈ میں اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے. پاکستان کے کوڈ میں اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے. کس چیز کی؟ جیسے یہاں پہ دیت اور کفارہ تو ہے, یہ تو شریعت کے مطابق ہو گیا. پاکستان کا جو قانون ہے اس کو تو کچھ نہیں کنسیڈر کرتا. نہیں وہ کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. یہ تو انہیں ریمنڈ ڈیوس کیس نہیں دیکھا تھا, دیت دی تھی نا انہوں نے. نہیں یہ ابارشن کے کیس میں, ہاں ابارشن کے کیس میں سیم ہے. مجھے اس کا وہ لا آف لینڈ میں اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ بن سکتا ہے, آرام سے کیس بنتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ اسی لیے اگر کوئی پکڑا جائے نا تو پھر کیس بن جاتا. ہاں بالکل. کس میں؟ ہاں تو وہ تو ہوگی, وہ تو ہوگی. وہ بعض وہ کرتے ہیں ایسے اٹھا کے جا کے دفنات ہیں. وہ اس میں یہ فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے سانس لیا تو نماز جنازہ ہوگی. سمجھے؟ یعنی وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ اس نے سانس لیا دنیا میں تو اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی. ورنہ اس سے پہلے وہ فتویٰ اس میں یہ ہے کہ وہ جا کے اس کو ایسی دفناتے ہیں. سمجھے؟ لیکن وہ مسئلہ وہی ہے, اگر جان پڑی ہوئی ہے نا تو پھر بہتر ہے نماز جنازہ ادا کر دیجیے. بٹ لیکن جو بیس لائن فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس نے دنیا میں سانس لیا ہے تو پھر نماز جنازہ ہوگی اس کی. یہ سب ایسا کرتے ہیں وہ اندر ہی ڈیزالو کر دیتے ہیں. وہ زیادہ خطرناک کام ہے. وہ ماں کو لوہے کی تو نہیں بنی نا یار, نہ وہ روبوٹ ہے, تو اس کے اثرات تو جائیں گے اس کے جسم کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی, وقت تو نہیں ضائع ہوا آج. شور ہمارے البلاغ واللہ رسول والوں کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.